کائنات ہست و بود میں نہ کوئی صورت محمدی جیسی ہنسی تھی، کوئی سیرت بھی سیرت محمدی جیسی خوبصورت اور عمدہ نہ تھی۔ ولادت کے ذریعے کائنات کی سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت ظاہر ہوئی، اور بعثت کی صورت میں اہل ایمان کو عظیم سیرت ملی۔ کوئی اہل میلاد بنا، کوئی اہل سیرت بنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ منہاج القرآن کے ذریعے آج اہل میلاد اور اہل سیرت یکجان و یکجا ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص یوں محسوس کرتا کہ سب سے زیادہ الفت و شفقت میرے اوپر ہے۔ ہمارے تو لفظوں کے تیر چھلنی کر دیتے ہیں۔ کیا تعلق ہے آج ہمارا دین کے دعوے داروں کا سیرت محمدی کے ساتھ؟ آقا علیہ السلام نے یہ پورا کا پورا کلچر دیا، ادب کا کلچر دیا، تعظیم و تکریم کا کلچر دیا۔ ہماری مجلسوں میں نہ علم رہا، نہ حلم رہا، نہ حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ صبر رہا، نہ ادب رہا۔ ہم نے پورا دین صرف چند رسوم پر محدود کر لیا ہے، انہیں آقا کی سیرت میں ڈھلنا ہوگا۔ آج کا مضمون یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد دو ہیں۔ ایک میلاد جسمانی ہے اور دوسرا میلاد روحانی ہے۔ قول جمہور کے مطابق جو ولادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کو ہوئی وہ میلاد جسمانی تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ولادت 40 برس کی عمر میں ہوئی بصورت بعثت، وہ آپ کا میلاد روحانی تھا۔ یہ ایک نیا زاویہ ہے آقا علیہ السلام کی دو ولادتوں کو دیکھنے کا۔ ایک ولادت ہے اور ایک بعثت۔ ولادت یعنی میلاد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کے ذریعے حضور کا ظہور جمال ہوا، آپ کے جمال کا ظہور ہوا، اور بعثت کے ذریعے آپ کے کمال کا ظہور ہوا۔ ولادت کی صورت میں انسانی کائنات کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو عظیم نعمت ملی، اور بعثت کی صورت میں اسی طرح عالم انسانی کو راہ ہدایت اور اہل ایمان کو عظیم سیرت ملی۔ ولادت کے ذریعے کائنات کی سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت ظاہر ہوئی۔ ایسی صورت کبھی منصہ شہود پر نہ ظاہر ہوئی تھی نہ کسی نے دیکھا تھا۔ اسی طرح بعثت کے ذریعے کائنات کی افق پر ایک عظیم الشان سیرت ظاہر ہوئی، ایسی سیرت کہ تاریخ بنی آدم نے کبھی نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے انسانیت کا ایک ایسا کامل نقشہ ظاہر ہوا جس کو اللہ رب العزت نے ابد الآباد تک اسوہ حسنہ بنا دیا، یہ فرما کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جمال بے نظیر تھا، ویسے ہی آقا علیہ السلام کی بعثت نے بتایا کہ آپ کا کمال بھی بے نظیر تھا، آپ کے تمام افعال و اعمال بھی بے نظیر تھے، اور آپ کے تمام شمائل و خصال بھی بے نظیر تھے۔ اب دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک آقا علیہ السلام کی پیاری صورت اور ایک آپ کی پیاری سیرت۔ دو میں تعلق کیا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کی بدقسمتی کہ مدتوں تک میلاد اور سیرت کے دونوں عنوانوں کو لڑایا گیا،
کوئی اہل میلاد بنا، کوئی اہل سیرت بنا، اور ایک کو دوسرے کا منکر ٹھہرایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ منہاج القرآن کے ذریعے آج اہل میلاد اور اہل سیرت یکجان و یکجا ہو گئے۔ میلاد اور سیرت کا تعلق کیا ہے؟ میلاد کے لفظ کو میں نے آقا علیہ السلام کی ظہور صورت کے ساتھ جوڑا ہے، اور بعثت کو آپ کے ظہور سیرت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دو کے درمیان تعلق یہ ہے کہ صورت سے پہچان پیدا ہوتی۔ آدمی سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے کسی کی، وہ صورت ہوتی ہے۔ اس صورت کو دیکھنے سے دل میں رغبت پیدا ہوتی، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، قلب کو رجوع ملتا ہے۔ تو صورت سے ایک پہچان ہوتی ہے، اور سیرت سے وہ پہچان پروان چڑھتی ہے۔ اگر صورت سے تعلق رکھ لیا جائے اور سیرت کو مضبوطی سے تھاما نہ جائے تو پہچان بس پہچان رہ جاتی ہے، وہ پروان نہیں چڑھتی اور زندگی ویران ہو جاتی۔ اس لیے صورت سے ابتدائی تعلق قائم ہوتا ہے، اور سیرت اس تعلق کو مضبوطی اور استحکام دیتی ہے۔ لہذا اس پر ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات ہست و بود میں نہ کوئی صورت محمدی جیسی ہنسی تھی، اور اسی طرح کائنات ہست و بود میں کوئی سیرت بھی سیرت محمدی جیسی خوبصورت اور عمدہ نہ تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو کائنات انسانی کی سب سیرتوں سے زیادہ عمدہ کیوں بنایا گیا؟ اب یہ نقطہ میرا اگلا نقطہ ہے گفتگو کا، اس کو غور سے سمجھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء اور رسل، یاد رکھ لیں وہ صرف اپنی امت کے نبی تھے۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا وہ اپنی امت کا نبی تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف امت کے نہیں، سب نبیوں کے بھی نبی تھے۔ آپ نبی امت ہی نہیں تھے، نبی الامم ہی نہیں تھے، بلکہ نبی الانبیاء تھے، سب نبیوں کے نبی تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، کیا یہ کہنا محض محبت اور عقیدت کے باعث ہے، یا اس کی کوئی اصل ہے، حقیقت ہے؟ ہاں، یہ جو بات میں نے کہی کہ آقا علیہ السلام نبی الانبیاء تھے، نبیوں کے بھی نبی تھے، صرف آقا علیہ السلام کی امت نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، سب نبیوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جمیع ارواح انبیاء کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے کلام کیا، انبیاء کی روحوں سے خطاب کیا، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ، ایک میثاق لیا اور معاہدہ کیا۔ وہ میثاق اور عہد کیا تھا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، انبیاء سے فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہیں کتاب دے لوں اور علم و حکمت سے نواز دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد میرا ایک منتخب چنیدہ و برگزیدہ رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معکم، جو کتابیں
جو پیغامات، جو تعلیمات آپ دے چکے ہوں گے، وہ ان ساری تعلیمات کی اور کتابوں کی اور تمہارے علم و حکمت کی تصدیق کرے گا۔ وہ تمہاری اور تمہاری نبوتوں اور تمہاری تعلیمات کا مصدق ہوگا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بیان کیا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری رسالتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے صحائف کی تصدیق کریں گے، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کریں گے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام کا مرتبہ بیان کیا۔ اب آگے حکم دیا اللہ رب العزت نے، تمام انبیاء کو حکم دیا، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ نے حضور علیہ السلام کو نبی الانبیاء بنا دیا۔ جس طرح تمہاری امتیں تم پر ایمان لائیں گی، اس طرح تم سب اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اگر اس کا زمانہ پالو تو اس کے مشن کی مدد کرو گے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ پوری سٹیٹمنٹ انبیاء علیہ السلام کے آگے رکھ دی تو ان سے پھر سوال کیا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس امر کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس امر پر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے پوچھا۔ جواباً انبیاء علیہ السلام نے کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا، تیرے نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھنے کا اقرار کر لیا، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لانا کلمہ پڑھنا ہے۔ قال، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، پھر تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح میں، کائنات انسانی میں سلسلہ بعثت شروع کرنے سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کو نبی الانبیاء بنا دی، سب نبیوں کا نبی بنا دیا۔ چونکہ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں کا نبی بنایا، اس لیے ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خوشخبری سناتا جائے کہ وہ کسی کے زمانے میں آ جائیں تو ان پر ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ بعد کے زمانے میں آئیں تو حضور علیہ السلام کی خوشخبری سنانا ہی حضور پر ایمان لانا بن گیا۔ سو ہر نبی ایسا کرتا رہا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے بھی کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بھی پہلے نبیوں اور رسولوں کی طرح اپنے بعد آنے والے رسول آخر الزمان کی بشارت دیتا۔ جب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو یہاں سے ایک اور اصول وضع ہوا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ ایک اور اصول وہ یہ کہ ایمان تو عالم انسانیت میں نبیوں کے ذریعے پہنچا، ایمان کا پیغام، اور ہر امتی کو یا اس زمانے کے ہر انسان کو ایمان ملا اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، لیکن انہیں آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ہر مومن کا جو ایمانی وجود ہے، ایمانی، وہ اس کے نبی کے ایمانی وجود کے تابع ہے۔ اس کے نبی کا جو ایمانی وجود ہے، اس کی امت میں ہر مومن کا ایمانی وجود اس کے تابع ہے، اور پھر ہر نبی کا ایمانی وجود، ہر نبی کا، وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے تابع ہے۔ تو حضور پر ایمان لانے سے انبیاء پہلے مومن بنے،
بعثت ہونے سے بھی قبل عالم ارواح میں، پھر نبی بنے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ ایمان لانا ہر نبی پر واجب ٹھہرا اور حضور کو نبی الانبیاء بنایا گیا، تو اس سے معلوم ہوا، اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے ہی ہر نبی کے منصب نبوت کی توثیق ہوئی، تو معلوم ہوا کہ اصل ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے۔ باقی تمام ایمان حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے تابع ہیں۔ ہر امت کا ایمان حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے تابع۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے ایمان کی حقیقت بڑی سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ جو تعلق ہے حضور پر ایمان لانے کے تابع ہے کائنات کے ہر مومن کا ایمان، خواہ وہ پہلے امتوں میں گزرا خواہ وہ بعد میں آئے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب دھوپ نکلے اور روشنی ظاہر ہو تو آپ دھوپ سے ایک سوال کریں، دھوپ سے، سن شائن سے سوال کریں اور دھوپ سے پوچھیں تو کیا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اپنی حقیقت بتا، یہ دھوپ سے پوچھیں، سن شائن سے، تو دھوپ آپ کو جواب دے گی، دھوپ اور روشنی آپ کو جواب دے گی۔ وہ یہ کہے گی کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں صرف سورج کا پرتو ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا وجود اصلی نہیں ہے، اصلی وجود سورج کا ہے، اور میں سورج سے ہٹ کر کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ دھوپ کہے گی، روشنی، سن شائن، کہ میرا وجود اس وقت تک ہے جب تک میں خود سورج سے جڑی ہوئی ہوں۔ اگر میں سورج سے کٹ جاؤں تو میں خود نہ رہوں، میں اس وقت تک قائم ہوں، نظر آتی ہوں، دکھائی دیتی ہوں، تپش دیتی ہوں، روشنی دیتی ہوں، جب تک میں سورج سے جڑی ہوئی۔ لہذا یہ حقیقت ہمارے ایمان کی ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مقبول ہے اور اس کا وجود ہے جب تک ہم ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہماری نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ قائم ہے، جس لمحے ہم نسبت محمدی سے کٹ گئے یا وہ نسبت کمزور ہو گئی، ہمارے ایمان کا کوئی وجود نہیں۔ اس لیے چونکہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی سیرت کو چمکنا تھا، خوبصورت بننا تھا، عمدہ بننا تھا، اور ہر ایک کی سیرت کو روشنی ملنی تھی آفتاب مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے سورج سے۔ اولین و آخرین سب کو روشنی، اس لیے حضور علیہ السلام کو فرمایا قرآن مجید نے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، چمکانے والا، روشن کرنے والا سورج بنایا۔ تو حضور کا سراج منیر ہونا بعثت یا ولادت کے بعد سے نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام ابھی افق بشریت پہ نہیں چمکے تھے بلکہ افق روحانیت پر تھے، تب بھی آپ کائنات ہست و بود کو نور عطا کر رہے تھے، تب بھی سب کے ایمان کی شمع حضور کے وجود مسعود سے چمک رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے سب سیرتوں کو روشن ہونا تھا، اولین و آخرین تک۔ اس لیے آپ کی سیرت کو اتنا عظیم الشان بنایا، اتنا عظیم الشان بنایا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے، اور کسی کو سیرت محمدی سے باہر فیض لینے کی حاجت نہ رہے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو نہایت اکمل اور احسن و اجمل بنایا، اور اتنا اکمل اور احسن بنایا کہ خود رب ذوالجلال نے اپنی زبان مبارک سے کہا، حضور کو خطاب کرتے ہوئے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ
خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ خالق ہو کر جب اپنی مخلوق میں کسی شے کو خود عظیم کہے گا، خالق ہو کر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی بندہ کسی کو عظیم کہے تو معنی اور ہے، مگر رب کسی کو عظیم کہے تو معنی اور ہے۔ اس لیے اس سیرت طیبہ کا میں اپنی گفتگو میں ابتداءً ایک اجمالی نقشہ پیش کرنا چاہتا، تاکہ آپ کے دل و دماغ، آپ کے تصورات جڑ جائیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک سراپا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر اخلاق رکھنے والے تھے۔ اب میں سیرت پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل رکھنے والے، سب سے بہتر خوبصورت کلام والے، سب سے زیادہ شکر گزار، سب سے زیادہ ہمت، استطاعت اور جرت رکھنے والے، سب سے زیادہ لطیف لہجہ رکھنے والے۔ بولتے تو حضور کے لہجے سے زیادہ لطیف لہجہ کوئی نہ تھا۔ سب سے زیادہ شیریں گفتار، سب سے زیادہ ہر ایک کے وفادار، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عظیم، ہر ایک پر سب سے زیادہ توجہ کرنے والے، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ آپ ہمسایوں سے ہمیشہ بہترین سلوک کرتے، ہر ایک کی کمی کوتاہی سے درگزر کرتے، سخاوت سے کام لیتے، نرم گفتاری کو محبوب رکھتے، ہر ایک کو کھانا کھلاتے، یتیموں کی کفالت کرتے، سلام کو عام کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، کم سنوں پر محبت کرتے، صلہ رحمی کرتے رشتہ داروں کے ساتھ، ناتوانوں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، محتاجوں کے لیے رزق فراہم کرتے، محروموں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، حق کی خاطر مصیبتوں میں گرے ہوئوں کی مدد کرتے، فقراء کے ساتھ چلتے اور کمزوروں اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے۔ آپ کی حیات طیبہ میں فضول گوئی نہ تھی، کذب اور جھوٹ نہ تھا، گناہ نہ تھا، کینہ پروری نہ تھی، سخت روی نہ تھی، دھوکہ بازی نہ تھی، قطع رحمی نہ تھی۔ آپ سراپا حلم اور بردباری کا پیکر تھے۔ آپ کی طبیعت میں برداشت تھی۔ آپ کثیر درجہ فضل و احسان کرنے والے تھے۔ جو آپ سے قطع تعلق ہی کرتا، حضور اس سے تعلق جوڑتے۔ جو آپ سے کوئی نعمت روکتا، حضور اس کو عطا کرتے۔ جو آپ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا، حضور اس کو خوش کرتے۔ کوئی غلطی کرتا، حضور معاف کرتے۔ زیادتی کرنے والے پر مزید کرم نچھاور کرتے۔ کوئی اذیت دینا چاہتا، حضور صبر کرتے۔ غصہ آنے کی کیفیت میں بھی حضور اپنے آپ پر ضبط کرتے اور ہمیشہ صبر اور حلم کا پیکر رہتے۔ صبر و حلم کا۔ سب لوگوں سے زیادہ باحیا تھے۔ پردے کے معاملے میں نگاہیں نیچی رکھتے، سینہ کشادہ، نورانی چہرہ، سب سے زیادہ جمیل، لطف اور نرمی میں سب سے بڑھ کر، عطا و کرم میں سب سے زیادہ مہربان، صفات و خصال میں سب سے زیادہ لطیف، طبیعت میں سب سے زیادہ نرم، معاشرت میں سب سے زیادہ کریم، ادب و تہذیب میں سب سے زیادہ کامل، چہرہ سب سے زیادہ دل نواز، انس اور بشاشت ہمیشہ حضور کے چہرے پر کھیلتی، ہمیشہ کشادگی رہتی، طبیعت میں پاکیزگی رہتی، اور حیا اتنا کہ پردے میں بیٹھی دوشیزہ بھی شرما جاتی۔ مزاج میں نازک، لطیف، جیسے صبح صادق کی خنک ہوائیں ہوں۔ نہ کبھی سخت گفتگو کی، نہ تنگ دلی دکھائی، نہ کسی پر ملامت کی، نہ عیب جوئی کی، نہ کسی کو جھاڑا، نہ ڈانٹ پلائی، نہ کسی کو نیچا دکھایا، نہ اپنی برتری بتائی۔ آپ کی شفقت محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ مانوس کرتے۔ جو دور سے دیکھتا
آپ کے حسن کا روب طاری ہو جاتا، اور جو جتنا قریب آتا اتنا حضور کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا، ہر ایک کو مانوس کرتے، ہر ایک سے حسن سلوک فرماتے، ہر قوم کے معزز شخص کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دیتے، دل میں سخاوت تھی۔ کوئی شخص آپ کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کے نہ دیکھ سکتا، ساتھیوں میں صحابہ میں کبھی قدم اور ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھتے، کوئی صحابی بیمار ہوتا تو خبر گیری کو جاتے، حتیٰ کہ یہودی کا بیٹا بھی بیمار ہوا تو اس کے گھر بھی خبر گیری کو گئے۔ وفود مہمانوں کے لیے دروازے کبھی بند نہ کرتے، کوئی بات کرتا تو حضور اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، جس کے ساتھ کوئی ضرورت ہوتی وہ طلب کرتا تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور جب تک وہ بات ختم نہ کرتا حضور نہ اٹھتے نہ اس سے منہ موڑتے۔ اور آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا، ہر شخص بیٹھنے والا یوں محسوس کرتا کہ سب سے زیادہ الفت و شفقت میرے اوپر ہے۔ آپ اس طرح کامل شفقت اور رحمت و رافت کے پیکر تھے کہ آپ کی رحمت ہر شے پہ محیط تھی۔ نرم طبی کو حضور محبوب رکھتے تھے، ہر ایک سے نرم طبیعت سے پیش آتے۔ آقا علیہ السلام نرمی و احسان اتنا کرتے کہ ہر ایک کی بدی کا جواب نیکی سے دیتے، مہمان کو عزت دیتے، جانبداری پسند نہ تھی، نا انصافی پسند نہ تھی، ظلم کے جو اسباب زندگی میں ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے، تربیت کرتے، وقتاً فوقتاً وقفوں سے تھوڑی تھوڑی نصیحت کرتے، واعظ فرماتے تاکہ کوئی اکتا نہ جائے۔ نمازی اگر بوڑھے پیچھے کھڑے ہوتے تو امام کو کہتے کہ تھوڑا قرات کرو تاکہ لوگ تھک نہ جائیں۔ بچہ رو پڑتا تو خود نماز مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام سراپا مروت تھے اور وقار کے ایسے پیکر کامل تھے کہ کسی نے ایسا وقار نہ دیکھا۔ آپ کی خاموشی میں بھی وقار تھا اور آپ کے کلام میں بھی وقار تھا، آپ کے جمال میں بھی وقار تھا اور آپ کے جلال میں بھی وقار تھا۔ پرانی صحبتوں اور رشتوں کا لحاظ کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پرانی سہیلیاں جو مدینہ میں آباد تھیں، کوئی جانور ذبح کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، پرانے رشتوں کو قائم کرتے، ان پر احسان کرتے، ان پر نعمتیں لٹاتے۔ فطرت آپ کی کریم تھی اور آپ کے لطف و عنایت کا فیض ہر کسی کے لیے عام تھا۔ امانت میں سب سے بڑھ کر تھے، عدالت میں سب سے بڑھ کر تھے، گواہی میں سب سے معتبر تھے، عفت میں بے مثال تھے، طہارت میں بے داغ تھے، صداقت ظاہر و باطن میں بے مثال اور یکساں تھی۔ ہمیشہ سچ بولتے، جو فیصلہ کرتے واضح کرتے، حق پر مبنی کرتے، گفتگو کھول کھول کے کرتے تاکہ کسی سننے والے کو سمجھنے میں مغالطہ نہ ہو۔ آپ آسمانوں میں مکی تھے اور پوری کائنات کی زمین والوں میں امین تھے۔ آقا علیہ السلام عظیم شان و شوکت کے مالک، آپ کو جو دیکھتا پیشانی بلند نظر آتی، قد میانہ تھا، قامت موزوں تھی، نور جمال سے دمکتی ہوئی گہری سیاہ آنکھیں تھیں، پلکیں گھنی تھیں، جبین روشن تھی، پیشانی کشادہ تھی، دانت چمکتے تھے، بلند خمدار ناک تھی، سرمگی آنکھیں تھیں، مکمل اور رسیق کان تھے، ابرو باریک تھے، نازک ہونٹ تھے، نرم و گداز رخسار تھے، پاؤں دراز تھے، شانے چوڑے تھے، چہرہ نورانی تھا، باہیں اجلی تھیں، ہتھیلیاں مضبوط تھیں، انگلیاں نرم تھیں، ہاتھ کھلے تھے، کف ہتھیلیاں کشادہ تھیں، پنڈلیاں متناسب اور مضبوط تھیں، تلووں میں توازن تھا، اعضاء مضبوط تھے، پسینے سے خوشبو آتی، عطار کے مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آتی۔ جن گلیوں سے گزر جاتے، صبح گزرتے شام تک لوگوں کو اس گلی کی فضا کی مہکوں سے پتہ چلتا کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا حسن یہ کہ اگر کنکریاں اٹھاتے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرتی، اور چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی دودھ پینا نہیں چھوڑا، وہ دودھ پینا چھوڑنے کی عمر سے بھی پہلے
حضور کے عشق میں گرفتار ہو جاتے اس عمر میں، اور آپ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے زمانے تک اس کے سر سے خوشبو نہ جاتی۔ قریب سے دیکھنے والے آپ کو سب سے زیادہ شیریں اور دل ربا جانتے، دور سے دیکھنے والا آپ کو حسن کا پیکر دیکھتا، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا، اور ایسا لگتا جب چلتے جیسے کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں آقا علیہ السلام، اور جب کلام کرتے تو ایسی جامع کلام کرتے کہ سننے والا حیران و شش در رہ جاتا۔ خوشبو میں آپ عنبر کی طرح تھے، بہترین عطر کی طرح، جسم و لباس میں بڑے لطیف و نظیف تھے آقا علیہ السلام۔ ہر وقت جدھر جاتے خوشبو بکھیرتے تھے، ایسے لگتا جیسے کوئی نرم و نازک شاخ گل ہوا سے لہرا رہی ہے، ہوائیں مہک رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی مہک میں ایسی تاثیر تھی کہ خوشبو فروشوں کی ساری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی۔ عورتیں اور قبیلے کے لوگ آقا کے پسینے کو لے جاتے اور مدتوں تک بطور خوشبو عطر کے استعمال کرتے۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کر لیتا سارا دن اس کی ہتھیلی سے خوشبو آتی رہتی، اور اگر کسی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھتے اور بچہ بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تو بچوں کی بھیڑ میں وہ خوشبو سے پہچانا جاتا۔ جس راہ سے گزرتے اس میں عطر فشانی ہوتی۔ الغرض اس محبوب خدا کی مثل نہ پہلے تھی، نہ آپ کے زمانے میں ہوئی، نہ قیامت تک ہوگی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک نقشہ اجمالی سا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کا کہ سیرت طیبہ کا ایک سراپا آپ کے سامنے آ جائے۔ اب خلق عظیم آقا علیہ السلام کا، سیرت طیبہ کی عظمت، جس کو اللہ رب العزت نے عظیم کہا، وہ کیسا عظیم تھا۔ اب اس کا مضمون سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں اس کو بیان کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابن حبان نے اپنی ثقات میں، بہقی نے شعب الایمان میں، اور ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں، کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ امام حسین پوچھتے ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ سیدنا علی شیر خدا کے الفاظ ان تمام حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئے۔ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے اے حسین، آپ کے نانا، ان کی سیرت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور مسکراہٹ رہتی تھی۔ سہل الخلق، آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی، جس سے بھی برتاؤ کرتے، جس شخص کا بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا یا آپ کسی سے کوئی لین دین، کوئی معاشرتی، سماجی، معاشی، اقتصادی، تجارتی معاملہ کرتے تو فرمایا آپ سے معاملہ کرنا نہایت آسان ہوتا۔ آپ اپنی طبیعت میں ڈیفیکلٹ پرسن نہیں تھے، اتنی نرم تھی۔ لین الجانب، طبیعت میں نرمی تھی برتاؤ میں، اور آپ سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا۔ یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا آسان سمجھتے ہیں یا مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہو کسی کا
کاروبار کا، تجارت کا، لین دین کا، واعظ و تبلیغ کا، تعلیم و تربیت کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، تنظیمی ساتھیوں کا، معاشرے کے کسی فرد کا، کسی بھی اینگل سے، اور وہ مشکل محسوس کرے آپ سے ڈیل کرنا، گھبرائے، تو اس کا مطلب ہے آپ سیرت نبوی کی راہ پہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہر شخص آپ سے معاملے کرنے میں آسانی فیل کرے، جھجک فیل نہ کرے، وحشت زدہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے سیرت محمدی کا کچھ فیض ملا ہے۔ یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے۔ اب دوسرا حصہ فرمایا کہ کیسے نہیں تھے۔ الفاظ آپ نے استعمال کیے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح، کہ حضور علیہ السلام مزاج کے اعتبار سے اس میں کوئی سختی نہ تھی، مزاج میں نرمی تھی، اور دل میں بھی کوئی سختی نہیں تھی، سخت دل نہیں تھے، بڑے نرم دل تھے، دل میں نرمی، ملائمت تھی، اور نہ آپ کی آواز میں سختی تھی۔ اب آپ دیکھیے، مزاج میں بھی سختی نہیں، دل میں بھی سختی نہیں، اور مزاج اور برتاؤ میں بھی سختی نہیں، اور کلام اور گفتگو میں بھی سختی نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں نرمی ہی نرمی ہے، شفقت ہی شفقت ہے، لطافت ہی لطافت ہے۔ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کا، اور فرمایا ہم نے کبھی زندگی میں آقا علیہ السلام کو کسی سے سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ ہزار عیب ہوں لوگوں میں، مگر وہ عیب جو نہ تھے، کسی کی زندگی میں عیب تلاش نہیں کرتے تھے، ان کی نگاہ لوگوں کے عیبوں پر نہیں پڑتی تھی، عیب جو بھی نہ تھے اور بخیل بھی نہ تھے، سخی تھے، طبیعت کے بھی سخی، ہاتھ کے بھی سخی، دل کے بھی سخی، مزاج کے بھی سخی۔ تو آپ کی تربیت میں سخاوت بھی تھی، فراخی بھی تھی، اور پردہ پوشی بھی تھی۔ کسی کی کمزوریاں، عیب نظر آ جاتے تو آقا علیہ السلام پردہ ڈالتے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جس پر حد لگائی گئی، اس نے خود آ کے اپنے خلاف گواہی دی تھی، اقرار کیا تھا، حد لگائی گئی، آپ نے 6-7 مرتبہ اس پر حد لگنے کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بالآخر حد لگ گئی۔ جب حد لگی تو آقا علیہ السلام ایک روز تشریف لائے، غم زدہ تھے، دکھی تھے، مزاج کی نرمی کا عالم دیکھیے، شریعت کی حد لگی ہے، مگر آپ بیٹھے صحابہ سے کہنے لگے کاش اس کی خبر کوئی میرے پاس لے کے نہ آتا اور اس پر حد لگنے کی راہ ہموار نہ کرتا، کاش کوئی اس پہ پردہ ڈال دیتا، اور جو کچھ کیا تھا وہ چھپا رہ جاتا۔ یہ صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ تو آپ کا یہ فرمانا محض کلمات نہیں تھے، یہ تربیت تھی، ایک اخلاق دے رہے تھے، ایک سیرت سے سیرت منتقل ہو رہی تھی، سیرتیں بنا رہے تھے۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کی خوبی ہے، جس کا ذکر یہ سیدنا علی شیر خدا نے کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا اور ان سے پوچھا مجھے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق عالیہ کا کوئی گوشہ تورات میں سے بتائیں کہ آپ کا ذکر جو پہلی کتابوں میں آیا ہے تو تورات میں حضور کے اخلاق و سیرت کا ذکر کیا تھا، کچھ حصہ اس میں سے بتائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت دے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے جو مولا علی شیر خدا فرما رہے، فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر۔ یہ تورات میں آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی کہ جو نبی آخر و زمان آئیں گے ان کا مزاج اور طبیعت ایسی ہوگی کہ اس میں کوئی ترشی نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کی زبان میں بھی نرمی ہوگی، ان کے دل بھی نرمی والا ہوگا، ان کی آواز میں بھی نرمی ہوگی، بلند آواز سے شور نہیں مچائیں گے، ہر برائی کرنے والے کا بدلہ بھلائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے دیں گے۔ فرمایا تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ نقشہ تورات میں بھی بیان کیا گیا تھا،
اور روایت ابو صالح میں ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کیا، حضرت کعب الاحبار بیان کرتے ہیں نجدہ مکتوبا محمد رسول اللہ لا فظ ولا غلیظ۔ کعب الاحبار وہ اہل کتاب میں سے تھے، ایمان لائے، جلیل القدر تابعی بنے۔ انہوں نے روایت کیا کہ ہم خود تورات کی جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت تورات میں یہ پڑھتے تھے، جب یہودی تھے پڑھتے تھے کہ محمد رسول اللہ جو آئیں گے وہ نہ تند خو ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، نہ ان کے مزاج میں سختی ہوگی نہ ان کے کلام میں سختی ہوگی۔ اور زکوان بن ابی صالح دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار نے تورات کا ذکر کرتے ہوئے جو یہود پڑھا کرتے تھے، یہود مدینہ، فرمایا کہ اس کی ایک سطر میں لکھا تھا محمد رسول اللہ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ، کہ آخری نبی محمد رسول اللہ جو آئیں گے ان کی صفات عالیہ یہ ہوں گی کہ وہ میرے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور رسول ہوں گے، نہ ان کی عادت اور طبیعت میں سختی ہوگی نہ ان کے دل میں سختی ہوگی نہ ان کے کلام میں سختی ہوگی، نرم جو اور نرم گفتگو ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ اللہ کو اتنا عزیز ہے اور اتنا عام ہے کہ صحابہ کرام نے تو بیان کیا، مگر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب تورات میں جب حضور پر نبی آخر زمان پر ایمان لانے کا ذکر کیا، ساتھ حضور کے اوصاف بیان کیے، اور اوصاف میں جو چنا وہ آپ کی نرم روش، نرم طبی، نرم مزاجی، نرم دلی، نرم کلامی۔ اب اس کو ذرا ہم اپنے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں، خاص طور پہ ہم دین و مذہب کا پرچار کرنے والے اور دین اور مذہب کے نمائندہ جو تصور ہوتے ہیں، ہماری گفتگو میں کتنی نرمی ہے، ہم تو للکارتے ہیں، ہمارے تو لفظوں کے تیر دوسروں کو چھلنی کر دیتے ہیں، ہم کسی کو عزت کا نام کسی کے ساتھ نہیں لیتے، جس سے اختلاف ہو اس کو ایسے ایسے برے الفاظ کے ساتھ بلاتے اور اتنی اونچی آواز کے ساتھ شور و غوغا کرتے ہیں، بیٹھ کر تقریروں میں، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں، حلقات میں، اپنے مجموعات میں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے چھوڑنا ہی کچھ نہیں۔ کیا تعلق ہے آج ہمارا دین کے دعوے داروں کا سیرت محمدی کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں فَمَا قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ سَلَاسٍ الْمِرَاء وَالْإِقْصَارِ وَمَا لَا يَعْنِيهِ۔ آقا علیہ السلام نے تین چیزوں سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا، تین چیزیں ایسی تھیں جن سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور تین چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا تھا۔ تین چیزوں سے خود پرہیز کرتے اپنی ذات کے لیے، اور تین چیزوں سے دوسروں کو، ہر دوسرے شخص کو بچاتے۔ جو اپنی ذات کو جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا ایک لڑائی جھگڑا، آپ کی زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ ایک شخص مکی اور مدنی زندگی کے 63 برس میں نہیں ملتا جس سے آقا علیہ السلام کی کبھی لڑائی ہو، تلخ کلامی ہوئی ہو، کبھی جھگڑا ہوا۔ ایک بھرپور انسانی بشری زندگی گزاری، خامند بھی تھے، ازواج مطہرات تھی، اولاد کے باپ بھی تھے، کسی کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کے پڑوسی بھی تھے، تجارت بھی کی، معاملات بھی کیے، واز بھی کیا، بھرپور زندگی گزاری، مگر 63 برس میں کسی سے لڑائی نہیں۔ اس سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا، اور لڑائی سے مراد کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے اور کیل و کال نہیں کرتے تھے، یعنی کسی سے کلام ہوا تو کلام میں جھگڑا نہیں ہوا، بحث و تکرار تو میں نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ کثرت مال، دولت سمیٹنا، یعنی دنیا کا حرص، طمع اور لالچ اور دنیاوی مفادات کے پیچھے جانا، اس سے اپنی زندگی کو بچا رکھا تھا۔ بے نیاز تھے، بے نیاز تھے، فقیری میں امیری تھی، فاقہ میں سیرابی تھی، کچھ نہیں اگر ظاہراً تب بھی ساری کائنات ہاتھ میں تھی، اتنا غنا تھا، اور طمع اور لالچ سے اتنا پاک تھے۔
اور تیسری چیز جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا بے مقصد بات کرنا اور لا یعنی بات کرنا، اس سے کلیتاً اجتناب کرتے، جو کلام فرماتے با معنی با مقصد پرپسفل۔ اور تین چیزیں ایسی تھی، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ لا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، اور تین چیزیں ایسی تھی جس سے ہر دوسرے شخص کو بچا رکھا تھا۔ وہ یہ، ایک مذمت، کسی کی مذمت نہ کرتے، دوسرا کسی میں عیب نہ نکالتے، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہتے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، اور ہر ایک کی جو بھی کمزوری دیکھتے اس پہ پردہ ڈالتے، اس کی کمزوری کو بے نقاب نہ کرتے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہمیں دین کی دعوت کا ایک منہج اور اسلوب دیتی ہے۔ اگر داعی اور دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا نمائندہ کہلانے والا، اللہ کا دین اور آقا علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا، اگر اپنی زندگی میں، کلام میں، گفتگو میں، معاملے میں اس سیرت کی جھلک نہیں رکھتا، تو اس کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں، دین کی طرف رغبت نہیں پیدا کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی دیکھیے اور اپنے احوال بھی دیکھیے، اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت میں سخت یا بری بات کہنا طبیعت میں ہی نہیں تھی، اور طبیعت میں بد کلامی، سخت کلامی نہیں تھی، اور ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ، اچھے اخلاق یہ جنت کے اعمال میں سے ہیں، جس کے اخلاق اچھے دیکھو سمجھو جنت ہی ہے۔ تو لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اگر خود بد اخلاق ہوں گے تو آپ کس کھاتے میں ٹھہرائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن۔ طبرانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کو ترازو میں تولا جائے گا، جب اعمال تولیں گے، سب سے پہلا عمل جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا وہ اخلاق ہے۔ ہر چیز بعد میں، خلق حسن کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی العبد، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو عطا کیا ہو، اللہ کا سب سے بہترین تحفہ جو کسی بندے کو مل سکتا ہے، کیا؟ فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ وہ عمل بیان کریں، فرمائیے جس کے باعث سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اس کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی شیر خدا سے، فسألتہ عن مجلسہ، فرمایا ابا جان مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ نواسا ہے، گرینڈ سن ہے، جو اپنی زندگی میں دیکھا بچپن تھا وہ دیکھا، مگر بعد ازاں وہ پوری زندگی جو آقا علیہ السلام گزار کے لائے تھے اس کے جز جز کی تفصیلات بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں۔
کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا برتاؤ کیسا تھا، اور مجلس کیسی ہوتی تھی آقا علیہ السلام کی۔ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا مجلسہ مجلس علم و حلم و حیاء و امانت و صبر۔ امام ترمذی نے اس کو شمائل محمدیہ میں بیان کیا، اور بہقی نے شعب الایمان اور دلائل النبوت، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں فرمایا حضور علیہ السلام کی مجلس ہمیشہ علم کی مجلس ہوتی، علم کی۔ اس مجلس سے لوگوں کو علم ملتا، جاہل کی جہالت دور ہوتی، بے خبر کو خبر ملتی، لوگوں کو علم کا نور ملتا، شعور ملتا، سوچ میں بہتری آتی۔ اور دوسرا فرمایا مجلس علم کے ساتھ مجلس علم تھی۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سننے سے، آپ کا برتاؤ دیکھنے سے، اہل مجلس کے ساتھ معاملات کو سٹڈی کرنے سے بندے کو علم ملتا۔ بندہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے بردباری سیکھتا تھا، ایک علم ملتا اور ایک برداشت اور بردباری ملتی تھی ان کو حضور کی مجلس سے، یہ زینت تھی۔ اور پھر فرمایا حیا، حضور کی مجلس سے حیا کا درس ملتا تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حیا دیکھنے والے کو پیدا ہوتا تھا، اسے حیا کرنے کا راستہ ملتا تھا، طریقہ ملتا تھا۔ پھر فرمایا مجلس امانت داری کی مجلس ہوتی، وہاں کسی کی چغلی نہیں ہوتی تھی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پر گفتگو نہ ہوتی، کسی کا عیب نہ اٹھایا جاتا، ہر ایک کی پردہ پوشی ہوتی اور حیا ہوتا۔ اور اگر اذیت ناک کوئی بات ہو جاتی، کوئی بندہ سخت بات کر دیتا تو آپ صبر کا پے کرتے، حضور کی مجلس سے صبر ملتا تھا۔ یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں۔ ہماری بھی مجالس ہیں، دینی مجالس، مذہبی مجالس، دعوتی مجالس، تبلیغی مجالس، تدریسی مجالس، ہم بھی حلقات کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں۔ ہماری مجالس کا عالم کیا ہے؟ ہم کسی کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتے، اور دعوے دار دین کے عالم ہیں، مبلغ ہیں، دائی ہیں، آپ ہر روز صبح و شام دیکھتے ہیں انتہائی خلیص قسم کے القاب لیتے ہیں اپنے مخالفوں کے لیے، جن سے آپ کا اختلاف رائے ہے، اسے انسان بھی نہیں کہہ کے بلاتے، دجال سے بھی بدتر نام لیتے ہیں، انتہائی خلیص گالیاں لکھتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی ایک دوسرے کے اگینسٹ، ایک تماشا بنا دیا گیا ہے دین کو۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف دین دشمن طاقتوں نے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر، اللہ بہتر جانے، مگر ایک مہم ہے لوگوں کو، نسلوں کو دین سے متنفر کرنے کی۔ ہماری مجلسوں میں نہ علم رہا، نہ حلم رہا، نہ حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ صبر رہا، نہ ادب رہا۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، اس میں طنز ہے، تنقید ہے، گالی گلوچ ہے، توہین ہے، تذلیل ہے، تکفیر ہے، تضلیل ہے، دھمکی ہے، چیلنج ہے، للکار ہے، حملہ آوری ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے، ذلت انگیزی ہے۔ یہ ہماری مجلس، ہماری مجلسوں میں یہ ملتا ہے۔ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے، دین کے دعوے داروں نے ان کو دین سے بیزار کیا ہے، ہمارے بد اخلاقی نے دین سے بیزار کیا ہے۔ جن سے انہوں نے دین سیکھنا ہے، ان سے دین کے بجائے کچھ اور مل رہا ہے۔ پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ترفع فی الاصوات، فرمایا بیٹے حضور علیہ السلام کی مجلس کی کچھ خوبیاں اور بتاتا ہوں۔ فرمایا لا ترفع فی الاصوات ولا تؤبن فی الحرم ولا تصنع فلتاتہ، فرمایا آپ کی مجلس میں آواز بلند نہیں ہوتی تھی، کسی کی عزت اور حرمت پر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگایا جاتا تھا، اور کسی کی کمزوری کو اچھالا نہیں جاتا تھا، اور کسی کی عیب اور برائی کو بے نقاب بے پردہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ مجلس نبوی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اپنی مجالس میں دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں خطاؤں کو اچھالتے ہیں۔ یہ عمل مجھے تو مسلمانی نہیں لگتا۔ آقا علیہ السلام اس عمل کے ساتھ دین کے دعوے داروں کو جب دیکھیں گے، مبلغوں کو دیکھیں گے، تو کیا ان کو اپنا امتی سمجھیں گے؟ پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے بابا جان سے سیدنا علی شیر خدا سے مزید پوچھا تو انہوں نے فرمایا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ۔ یہ بھی امام ترمذی نے روایت کیا۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتے تھے، باہمی محبت پیدا کرتے، ان کو جوڑتے تھے، پھوڑتے نہیں تھے، ان کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے سے متنفر نہیں کرتے تھے۔ کسی قوم، طبقے یا مسلک یا کسی گروہ کا، قبیلے کا کوئی آدمی عزت والا بڑا ہوتا تو اس کی توقیر کرتے تاکہ اس کے قبیلے والے یا گروہ والے یا فالور ان کی دل شکنی نہ ہو، اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا اسی کو ان کا سربراہ مقرر کر دیتے تھے۔ یہ عالم تھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کا، اور یہ آپ کا عملی نمونہ تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگلا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لاقی الرجل فرآ فی وجہہ البشر صافحہ۔ اگر آقا علیہ السلام سے کوئی شخص ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، خوشی اور فرحت دیکھتے، چہرے پر ملائمت دیکھتے، نرمی، کشادگی، راحت دیکھتے، تو آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوتے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کا بازو تھام لیتے، اور الفاظ آئے ہیں فرآ فی وجہہ بشرن اخذ بیدہ، جس کے چہرے پر ملائمت، کشادگی، مسرت، مسکراہٹ، نرمی دیکھتے آقا صاحب اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، پیار کے ساتھ پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے اس کا ہاتھ تھام کر، یعنی اپریشیٹ کرتے، یہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے پسند ہے۔ یہ میں نے جو پہلے نقشہ بیان کیا اس کا چند احادیث کے ذریعے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کے روایات سے احادیث میں تھوڑی تفصیل دی۔ اب عملی نمونے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو کچھ بیان کیا اس کے عملی نظائر کیا ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ میں عملاً کو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بہت سی کتب حدیث میں آئی ہے، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس واقعہ کو کئی طریق سے روایت کیا گیا ہے۔ مسجد سے فارغ ہوئے تو چل رہا تھا صحن مسجد میں، اور ایک بار واقعہ پیش آیا باہر سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر تھی، نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھے، اور اس کے کنارے موٹے تھے، یعنی کھردرے تھے، سخت۔ ایک عربی آ گیا گاؤں سے، ایک بدو، اس نے آتے ہی ابھی بات نہیں کی، زور سے آقا علیہ السلام کی چادر کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کی رگڑ سے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر سرخ نشان لگ گیا، تکلیف ہو گئی۔ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی رگڑ کا سرخ نشان آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ دیکھا، اور کھینچ کر پھر وہ شخص کہتا ہے قال مر لی من مال اللہ الذی عندک، چادر کھینچ کر گردن پہ زخم نما کیفیت کر کے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے مجھے حصہ عطا کرو، اللہ کے دیا ہوا مال میں سے مجھے حصہ عطا کرو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید لفظ آئے ہیں، اس کے لفظ ہیں فحمر رقبتہ، آپ کی گردن سرخ ہو گئی اس رگڑ سے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین فإنک لا تحمل من مالک ولا من مال ابیک، کھینچ کر گردن سے تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہ 2 اونٹ ہیں، میں حاجت مند ہوں، میرا قبیلہ بھوکا ہے، قبیلے میں میرے خاندان میں بھوک ہے، مشکل ہے، 2 اونٹ لایا ہوں، ان کو غلے سے، کھجوروں سے، غلے سے بھر دو، اور مجھے جو کچھ دیں گے آپ اپنے مال سے نہیں دے رہے،
نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے مال سے دیں گے جو اللہ نے آپ کو دے رکھا۔ ساتھ یہ خطاب کر رہا ہے، پہلے چادر سے گردن کو زخمی کر دیا، مبارک گردن کو، اور پھر کلمات یہ، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، فالتفت الیہ فضحک، اس کی طرف اس طرح دیکھا اور مسکرا پڑے، مسکرا کر اس سے پوچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ مال تو میں آپ کو دے رہا ہوں اور مال اللہ کا ہے، نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، ثم امر له بعطا، یعنی اس کو عطا کرنے کو حکم دے دیا کہ اس کے اونٹ بھر دو، جتنا مانگتا ہے دے دو تاکہ اپنی قبیلے کی بھوک مٹائے۔ مگر اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے پوچھا، اے عرابی جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس کا بدلہ لینا نہیں بنتا؟ بدلہ نہ لوں؟ وہ جواب دیتا ہے، قال لا، آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے پوچھا لما، بدلہ کیوں نہ لوں؟ قال لأنك لا تكافئ بالسیئۃ السیئۃ، اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ اس کو بھی پتہ، فرمایا آپ بدلہ نہیں لے سکتے، فرمایا کیوں نہیں لے سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے سکتے۔ میں نے برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، اور آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے لینے والے نہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے اور اس کو اس کی حاجت کے مطابق دے دیے۔ یہ اب عملی نمونہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو ذرا فٹ کر دینا اس سچویشن میں۔ اس کے بعد دیکھیں عرابی اگر آپ کے پاس آ جائے اس کا حشر کیا ہوتا۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور امام مالک نے الموطا میں بھی روایت کیا، جبیر بن مطعم سے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ حنین پر گئے اور واپس لوٹے، جنگ میں فتح یاب ہو گئے تھے مسلمان، تو مال غنیمت تھا بہت سارا۔ فرماتے ہیں جب مال غنیمت لے کے لوٹ رہے تھے غزوہ حنین سے واپس آتے ہوئے، راستے میں گاؤں آیا تو وہاں کے بدو دیہاتی لوگ، انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کے گھیر لیا۔ علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی تروہ الی سمرہ، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ کو دھکیلتے چلے گئے، بدو تھے، دھکیلتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دیں۔ اب آپ اندازہ کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، جن کا حق ہے مال غنیمت، وہ مجاہدین صحابہ نہیں ہیں، وہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ تو رستے سے گزر رہے ہیں۔ ایک گاؤں ہے، وہاں کے بدو، انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت آ رہا، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت کے پاس جا کے چھوڑا، دھکیل کے لے گئے ایک کانٹے دار درخت میں، وہاں آپ کی کملی مبارک کٹ گئی، پھنس گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ اب اللہ بہتر جانے وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے، اغلباً وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے، مسلمان ہوتے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے، یہ گمان غالب ہے۔ حدیث پاک میں ٹیکسٹ میں ایسی کوئی چیز درج نہیں، اور مسلمان ہوتے تو یہ حشر نہ کرتے۔ دھکیل دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت میں جا کے پہنچا دیا، آپ کی کملی مبارک پھنس گئی، کہتے ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ فخاطفت رداءہ، آپ نے جو کملی مبارک تھی وہ اس کے اندر پھنس گئی، چادر۔ تو آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا، فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی، میری چادر مجھے واپس کر دو، چادر واپس کر دو۔ فلو کان عدد هذه الرداء نعما لقسمته بینکم ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا، خواہ وہ ان درختوں کے پتوں کے برابر اور ٹہنیوں کے برابر بھی مال ہوگا، تم حاجت مندوں میں سارا تم میں تقسیم کر دوں گا، اور ہرگز تم مجھے نہ بخیل کنجوس پاؤ گے، نہ وعدہ خلافی کرنے والا پاؤ گے، نہ بزدل پاؤ گے۔ چادر میری واپس دو، جتنا مال تمہاری ضرورت کا سب دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے عطا کر دی۔
اور ان سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کیا۔ یعنی ایک مزاج کی وہ نرمی، وہ شفقت ہے، پھر طبیعت کے اندر وہ فراخی ہے، پھر وہ سخاوت ہے، پھر عفو و درگزر ہے، پھر رحیمی اور کریمی ہے، پھر سراپا رافت اور رحمت ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں، دیکھو کتنا عذر قبول کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں کہ میں کون ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ کیسا سلوک کریں۔ ان کے نزدیک تو میں ایک شخص ہوں، جنگ جیت کے آ رہا ہوں، میرے پاس مال ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے، اور یہی ان کی عادت ہے، جس سے لیتے ہیں مارتے بھی ہیں، چھینتے بھی ہیں، چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں ان کی طبیعتوں کی کتنی سپیس پیدا کی، کتنا ایڈجسٹ کیا۔ ہمارا اکثر بیشتر گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کا مریض ہے، پوری زندگی ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ڈپریشن کا مریض ہے، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ دوسری کی مجبوری کیا ہے، ممکن ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو نیگیٹیوٹی ہے اس کی سوچ میں، وہ صحیح سمت میں سوچ ہی نہیں سکتا، مانگنے کا انداز کسی کا خراب ہے، بات کرنے کا انداز خراب ہے، ہم اس کو یہ کنسیشن نہیں دیتے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، شعور نہیں، آداب نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، چلو اس طرح ڈیل کر رہا ہے، مگر میرے پاس تو مینرز ہیں تو میں اس طرح ڈیل کروں۔ آقا علیہ السلام نے یہ سیرت طیبہ دکھائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آ کے مانگا میری ضرورت ہے دے دو۔ ارد گرد گاؤں تھے، شہر مدینہ کے اعراب تھے، بدو رہتے تھے، حاجت مند تھے، بھوک تھی، افلاس تھا، آ کے مدد مانگی۔ آقا علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، جو گھر میں تھا عطا کر دیا۔ پھر اس کی دلجوئی کے لیے کہ میں معلوم کروں کہ خوش بھی ہوا ہے کہ نہیں، اندازہ کروں کہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو گئی ہے تو خوش ہو گیا ہوگا، اگر پوری نہیں ہوئی تو خوش نہیں ہوا ہوگا، تو دے کر اس سے پوچھا ثم قال احسنت الیک، کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اچھا کیا ہے، مطمئن ہو، خوش ہو؟ فقال الاعرابی لا، میں خوش نہیں ہوں، آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا ابھی میرے ساتھ۔ مطلب اشارہ یہ ہے کہ میری جو ضرورت تھی، طلب تھی، پوری نہیں ہوئی، فرمایا اللہ آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی جس کی توقع رکھ کے آیا تھا۔ اچھا، یہ جب بات کی کوئی صحابہ بھی سن رہے تھے، صحابہ کرام فغاضب المسلمون، وہ جوش میں آ گئے، غضبناک ہوئے، فقاموا الیہ فاشار الیہم ان کف، وہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں ہے، بد تہذیبی سے ڈیل کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، بجائے شکریہ ادا کرنے کے کہتا ہے کچھ نہیں دیا مجھے، میں خوش نہیں ہوں۔ اٹھے، فرمایا خبردار بیٹھ جاؤ، اسے کچھ نہ کہو۔ آقا علیہ السلام نے اس کو پھر اور عطا کیا، اور عطا کیا، اور عطا کی، دیتے گئے۔ پھر پوچھا احسنت الیک، اب خوش ہو جو کچھ میں نے کیا ہے، اچھا کیا ہے؟ قال الاعرابی نعم جزاک اللہ، اس نے جب بہت کچھ لے لیا کہا ٹھیک، اب اچھا کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی صحابہ کرام کی بھی سخت ٹریننگ ہے، مشقت ہے، اور آقا علیہ السلام کی حسن سیرت کا اور خلق حسن اور خلق عظیم کا عالم کیا۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3، ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم، ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن میں انسان عدل اور اعتدال کرتا ہے، عدل کرتا ہے، جسٹس سے کام لیتا ہے۔ خلق کریم میں اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، انتقام نہیں لیا جاتا، یہ خلق کریم ہے، کریموں کا، سخی بڑے لوگوں کا خلق ہے۔
اور خلق عظیم یہ ہے صرف معاف ہی نہیں کرتے، احسان کے ساتھ لاد دیتے، احسان بھی کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پی جاتے ہیں، پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ خلق عظیم کا درجہ تھا۔ ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی اعرابی ہے، بدو، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں آتا ہے، کوئی اس نے بات پوچھنی تھی، پوچھ لی، اور پوچھ کے واپس جانے لگا۔ ابھی مسجد ہی میں ہے، مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر ایک کنارے میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دی۔ جب فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیے، فزاجرہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑے، انہوں نے ان کو منع کیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ان کو روک دیا، خبردار، ابھی وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو مت روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پیشاب رک گیا تکلیف ہو جائے گی، اس کو کر لینے دو، اور جب فارغ ہو جائے پھر میں سمجھا دوں گا۔ اپنے سامنے اس کو مسجد کے کنارے میں چونکہ شروع کر چکا تھا، اس کو کرنے دیا۔ فلما قضا بولہ، جب وہ فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذنوب من ماء فاحریق علیہ، پھر حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ ایک ڈول پانی کا لاؤ اور اس پر بہا دو، مسجد پاک ہو گئی۔ اور اس کو بلا کے شفقت سے کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور صحابہ سے فرمایا تم اس کے پیشاب کو پانی سے بہا دو۔ اور پھر ایک حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری میں، صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا نہیں بنایا گیا۔ یہ درجہ ہے سیرت نبوی کا، اور جتنا کوئی آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا، جتنی آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوگا، اتنی مطابقت ضروری ہے۔ جتنی مطابقت ہوگی اتنی سیرت محمدی کی جھلک آئے گی اس کے اندر، جتنی جھلک آئے گی اتنا حضور کے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص بیٹھے گا جس کے اخلاق بڑے خوبصورت ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں ماعز بن مالک، ان پر حد جاری ہو گئی۔ جب حد جاری ہو گئی اس کے بعد 2 دن 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب صحابہ گفتگو اور انداز کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ گفتگو اس انداز سے کر رہے ہیں، اس نے کیا کر دیا، انجام کیا ہوا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لواسعتہم۔ آپ نے موضوع چینج کر دیا، جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے ان کا موضوع چینج کر دیا، اور چینج کر کے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پوری قوم پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ سوچنے کا انداز دیکھیں، یعنی جرم کر کے آیا ہے، گناہ جس پر حد جاری ہوئی ہے، شریعت کی حد جاری ہوئی۔ صحابہ کرام اپنے انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہوں، لیکن آقا علیہ السلام اس کا یہ رخ دکھا رہے ہیں، بھئی اس نے گناہ کرنے کا اقرار خود کیا تھا۔ آ کر ہمارے پاس کسی اور آدمی نے شہادت پیش نہیں کی تھی، کوئی اور آدمی ایویڈنس لے کے وٹنس بن کے نہیں آیا تھا، اس نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ پر حد جاری کریں، اور بار بار اصرار کرتا رہا، بالآخر مجبور ہو کر حد جاری کرنی پڑی۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں دوسرا رخ دکھایا ہے کہ ایک رخ ہے اس نے غلطی کی، جرم کیا اور سزا یاب ہوا، ایک رخ ہے دیکھنے کا۔ اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے خود آ کے اقرار کیا اور سزا لی، تو فرمایا اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی بجائے اس کے اس رخ سے دیکھو۔
اور فرمایا کہ اس نے خود جا کے یہ سزا لی ہے، لہذا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک پوری قوم میں تقسیم کر دیں تو سب کی بخشش ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے پازیٹیو اینگل کو دیکھنے کی تلقین کی ہے کہ ہر واقعہ اپیرنٹلی اگر برائی کا بھی ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، کوئی خرابی بھی ہوتی ہے، تو صرف وہ ایک ہی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی اینگل نہیں ہے اس واقعہ کو دیکھنے کا۔ فرمایا اس کا کوئی پازیٹیو اینگل بھی ہو سکتا ہے، تو منفی جہت کو دیکھنے کی بجائے اس کے مثبت پہلو کو دیکھا کرو کہ دیکھو اس نے خود اقرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی تاکہ قیامت کے دن آخرت میں عذاب سے بچ جائے، اسی دنیا میں سزا مل جائے۔ اور اس کی توبہ اتنی ہوئی کہ وہ اب توبہ ساری قوم کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو حضور اسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے لوگوں کو سوچنے کے رخ چینج کر کے دیے، مائنڈ اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے۔ صرف دین نہیں دیا، مذہب نہیں دیا، احکام نہیں دیے، فقط شرائع نہیں دی، صرف آداب نہیں دیے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ایسے سیرت پاک کے ذریعے شعور دیا کہ نیگیٹو سائڈز کو دیکھنے کی بجائے پازیٹیو سائڈز کو دیکھنے کی عادت پیدا ہو انسانوں کی۔ اگر انسانوں کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنے والا بن جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، دیکھیں کیسا دین عطا فرما رہے۔ یہ صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، صرف رسم و رواج کا دین نہیں ہے، صرف عبادات کا دین نہیں ہے، مناسک کا دین نہیں ہے۔ ہم نے پورا دین صرف چند رسوم اور رواجات پر محدود کر لیا ہے، مخصوص اعمال کے اندر بند کر دیا ہے، اور اس دین کا کوئی تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری سوچوں کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ہمارے معاملات کے ساتھ دین کا تعلق نہیں رہا۔ ہم نے دین کو اپنی اصل زندگی سے نکال دیا ہے اور عبادتوں کے چند خانوں میں اس کو محدود کر دیا ہے، چند مراسم میں محدود کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی تو یہی صدقہ ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، خاص طور پہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی کو مالی مدد کر سکے، ان کا اپنا گزر اوقات نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ دینے اور خیرات کرنے کا جو عمل ہے اس کی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دین ایسا نہیں دیا کہ کوئی محروم ہو۔ فرمایا جو کچھ بھی نہ دے سکے، کسی کو کچھ بھی نہ دے سکے، وہ اپنے بھائی کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ لے آئے، چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ کچھ بھی نہ دے سکے، مسکراہٹ میں تو پیسے نہیں لگتے، چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، اس مسکراہٹ سے مل لو دوسرے کو، فرمایا اس سے بھی صدقہ ہو جائے گا۔ اور طبیعت آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ایسی دی جس سے علماء کے لیے، وعظاء کے لیے، خطباء کے لیے، اور دین کے مبلغوں کے لیے، اور داعی جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور دین کے طلباء کے لیے ایک سبق دیا کہ طبیعت کیسی ہو۔ ہم نے ایک دین کا پورا تصور روکھا سوکھا بنا کے رکھ دیا ہے، خشک روکھا سوکھا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث بتاتا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں اور ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں آئی ہیں۔ جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں جالست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من 100 مرہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوں، مجھے شرف ملا کہ 100 سے زیادہ ٹائمز میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحبت میں بیٹھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام پر کوئی وحشت اور دہشت طاری نہیں ہوتی تھی، پریشان حالی طاری نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کا رعب طاری ہو جائے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے بیٹھنا، نہیں۔ فرمایا فکان اصحابہ یتناشدون الشعر ویتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیت وہو ساکت فربما تبسم معہم۔ فرمایا میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں اشعار پڑھتے تھے، شعر و شاعری شروع کر دیتے تھے، مختلف شعراء کے شعر پڑھتے، صاف ظاہر اچھے پسندیدہ پاکیزہ شعری پڑھتے تھے،
دوسرا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن صحابہ کرام دور جاہلیت گزری تھی، بڑے بڑے شعراء ہو گزرے تھے، ان کے اشعار پڑھتے تھے اور کبھی دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے. میرا فلاں وقت میں ادھر گیا یہ ہوا. دوسرے صحابی کہتے تھے فلاں جگہ میرا معاملہ ہوا، فلاں جگہ طائف میں یہ ہوا. پھر کوئی کہتا فلاں سفر پہ میرے ساتھ یہ ہوا. اپنے دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے، کوئی اشعار پڑھتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم آقا اسلام نے کبھی منع نہیں فرمایا. وہ ساکت، خاموشی سے سنتے رہتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی پڑتے، انجوائے کرتے. اور دوسری روایت میں ہے کہ کان اصحابہ یتناشدون الشعر عنده ویذکرون اشیاء من امر الجاہلیت ویضحکون فیبتسم معهم اذا ضحکوا. کہ صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور دور جاہلیت کے کئی واقعات بھی ایک دوسرے کو سناتے تھے. آقا علیہ السلام صرف خاموشی سے سنتے نہیں تھے بلکہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ہنسی بھی آتی تھی. ایک واقعہ سن کے صحابہ کرام ہنستے بھی تھے. آقا علیہ السلام بھی جب وہ ہنستے ان کے ساتھ تبسم فرماتے تھے، یعنی ان کے ساتھ شریک رہتے اس پوری مجلس میں. ان کی خوشی جس چیز میں فیل کرتے آقا علیہ السلام وہی عمل کرتے. وہ انجوائے کر رہے ہیں اشعار کو، تبسم فرماتے. واقعہ پہ ہنس رہے ہیں، آقا تبسم فرماتے. کیا کہانی لگاتے تھے. آقا علیہ السلام سے زیادہ تبسم کرنے والا میں نے کوئی شخص دنیا میں نہیں دیکھا. ہر وقت تبسم آقا کے چہرے انور پر ہوتا. اس لیے یہ طبیعت کی وہ نرمی ہے جس کا ذکر میں نے کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ تعلیم دیتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے. ہر معاملے میں جس کی طبیعت میں نرمی ہے وہ پسند کرتا ہے. اب غور کرنا چاہیے. ہم خاص طور پہ جو لوگ دین کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں، مشائخ ہیں، پیران کرام ہیں، علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، اسکالرز ہیں، اسپیکرز ہیں، دین کے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جو جس کیپیسٹی میں دین کا نمائندہ تصور ہوتا ہے وہ سوچے سیرت محمدی کی روشنی میں اپنی سیرت کا جائزہ لے، اپنے مزاج کا جائزہ لے، اپنی طبیعت کا جائزہ لے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا جائزہ لے اور دیکھے اس کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا نہیں. یعنی آپ ان کی کمفرٹ زون میں آتے ہیں کہ نہیں، یا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں. آپ کے بیٹھے ہوئے ان پر وحشت طاری ہوتی ہے یا ریلیکس فیل کرتے ہیں. بوجھ جو لے کے آیا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا نہیں. تو طبیعت وہ سیرت محمدی کے مطابق ہے کہ جو آدمی بوجھل دل کے ساتھ آئے تو اس کا بوجھ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے اتر جائے. غریب کو پہلے پریشان ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ایک اور مصیبت میں پھنس جائے. وہ کون سی سیرت ہے، یہ کون سی روحانیت ہے، یہ کون سا اخلاق ہے، یہ کون سی دین کی تعلیم ہے. ہم نے کبھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوراق کو پلٹ کے نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر. جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ سمجھے کہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. ساری خیر نرم طبیعت کے اندر ہے. پھر ایک حدیث میں ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. کون وہ لوگ ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو خوش اخلاقی کے باعث لوگوں کی طبیعتوں کے قریب تر ہیں. لوگ انہیں اپنا بڑا قریب فیل کرتے ہیں، بہت قریب، خوش اخلاقی اور نرم طبی کے باعث، اور جن کی طبیعت میں نرمی ہے اور برتاؤ میں بڑی آسانی ہے، لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا ایزی سمجھتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں. ایسے لوگ وہ ہیں ان پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. دیکھیے کہ سیرت محمدی میں کتنا فوکس کیا جا رہا اس چیز. حدیث میں ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں، کہ ایک جنازہ گزرا. ایک جنازہ، آقا علیہ السلام جب جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے، قیام فرماتے. آپ کھڑے ہو گئے. جب آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کسی نے ساتھ صحابہ میں سے کسی نے بتا دیا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ. فقال
الیست نفسن، یہودی تو تھا، کیا انسان بھی نہیں تھا؟ کوئی ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مگر انسان کی جان کی یہ حرمت ہے۔ یہ تعلیم دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو، اور یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت، یہ آقا علیہ السلام کا دین۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ کئی مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں لمبی قرات کروں، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، قرات کروں، قرآن مجید زیادہ پڑھوں، پڑھنا چاہتا ہوں، اچانک پیچھے سے مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ، میں بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہوں، لمبی قرات کرنا چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ بچے کی رونے کی وجہ سے ماں پر بڑی تکلیف گزر رہی ہوگی، تو نہ بچے کا رونا گوارا کرتا ہوں اور نہ اس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والی اس کی ماں کی جو تکلیف کی شدت گوارا کرتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے ایسی صورت میں ہم تو وظائف بھی نہیں چھوڑتے جو نفلی وظائف ہیں، دوسرے کو ہوتی رہے تکلیف، کوئی روتا رہے، پریشان ہوتا رہے، ہم نفلی وظائف نہیں چھوڑتے۔ نفلی وظائف سے زیادہ بڑا وظیفہ ہے دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا، دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا، روتے ہوئے بچے کے رونے کا احساس کرنا، اس کی ماں پر کیا بیت رہا ہے ان کے جذبات کا احساس کرنا، یہ ہزار نفلی وظیفوں سے اعلیٰ وظیفہ ہے، یہ برتاؤ کا وظیفہ ہے، یہ اخلاق کا وظیفہ ہے، یہ سیرت طیبہ کا وظیفہ ہے، وہ کلمات کا وظیفہ ہے، الفاظ کے وظیفے ہیں، یہ عمل کا وظیفہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود موجود تھا ایک نماز میں، فجر کی نماز تھی، پیچھے ایک بچے کے رونے کی آواز آ گئی، فخفف الصلاۃ، آقا علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیا، ہر روز جتنی قرات کرنے کا معمول تھا وہ کم کر دی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز بڑی مختصر کر دی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، انی سمعت بکاء صبی فخشیت ان تفتتن امہ، میں نماز تو بڑے ذوق میں پڑھ رہا تھا مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے فیل کیا اس کی ماں آزمائش میں مبتلا ہے، ادھر میرے پیچھے نماز میں کھڑی ہے، ادھر چھوٹا بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں پھنس گئی ہے آزمائش میں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آزمائش میں رہے، میں نے اپنی نماز مختصر کر دی تاکہ ماں مشکل سے نجات پائے اور بچے کو ماں مل جائے۔ یہ ایک اینگل ہے، سوچ کا ہے، یعنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دین اور مذہب کو اور سیرت کو اخلاق، روز مرہ کے احساسات، جذبات اور برتاؤ سے بالکل جدا کر دیا ہے، مراسم اور مناسک کا دین بنا دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہر عمل عبادت تھا مگر مزاج میں اتنی وسعت تھی جس سے ہم محروم ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا طریق یہ تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے آپ کی مجلس میں، جب کبھی ہم آخرت کا ذکر شروع کرتے، قیامت کا، آخرت کا، تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر شروع کر دیتے۔ اگر ہم دنیا اور کاروبار، تجارت اور دنیاوی معاملات کا ذکر شروع کرتے تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ دنیاوی معاملات کا ذکر شروع کر دیتے۔ اگر ہم کھانا پینا، فلاں کا کھانا اچھا ہے، طعام و شراب، کھانے پینے کا ذکر شروع کرتے، آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بھی کھانے اور پینے کا ذکر شروع کر دیتے۔ الغرض تو کل ھذا احدثکم عن رسول اللہ، کہا یہ سب عمل ہے جو آقا علیہ السلام کا میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی مجلس میں اگر لوگ اخروی بات کر رہے ہیں جنت کی تو آپ جنت کا ذکر سناتے ہیں انہیں، دنیاوی کاروبار کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس موضوع میں شامل ہو جاتے، کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں ان میں شریک ہوتے، یعنی اہل مجلس جس موضوع میں خوشگواری محسوس کرتے آقا علیہ السلام اسی موضوع میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مختلف ذوق رکھنے والا شخص آپ کی مجلس میں بیٹھنا پسند ہی نہ کرے، چونکہ جو اس کا ذوق ہے، ہاں حلال اور حرام کی حدود ہیں، جائز اور ناجائز کی حدود ہیں،
امر و نہی کی حدود ہیں، مگر جائز کی حدود میں اس کا کوئی ذوق اور ہے۔ آپ اس کی بات اتنی خشک طبیعت ہے کہ سن ہی نہیں سکتے، آپ نے اپنی بات شروع کر دینی ہے۔ وہ کوئی اور بات سننا چاہتا ہے، کسی اور چیز میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہے، کسی اور چیز میں خوشگواری محسوس کر رہا ہے، آپ اس کی خوشگواری کا احساس نہیں کرتے، جو آپ کے اندر جمع ہوا آپ وہی شروع کر دیتے ہیں بات کو۔ یعنی موافقت نہیں ہے اہل مجلس کے ساتھ، سوچ میں، گفتگو میں، عمل میں۔ یہ موافقت پیدا کرنا اہل مجلس اور اہل تعلق میں، یہ دین کی روح ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ مدینہ پاک میں باندیاں تھیں جو اریسٹ ہو کے آ گئیں، جنگوں میں پریزنرز آف وار بن گئے، چونکہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تو جس دیوانی کو ضرورت پڑتی وہ آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتی، فتن تالق و بہی حیث و شاعت، جہاں چاہتی پکڑ کے لے جاتی اور جو کہتی آپ اس کے کام کاج کر دیتے۔ یعنی شفقت کا یہ عالم کہ دیوانی کو بھی خوف محسوس نہ ہو آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے میں، میرے ساتھ چلے، میرے یہ کام کر دے۔ دنیا دیکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کا یہ نمونہ پیش کیا۔ پھر آگے چلیے، پھر جہاں رشتے ہیں، یہ سیرت کا حصہ ہے، جہاں رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اس کا کتنا خیال رکھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی خیال سے ہمیں سیرت عطا کی کہ خونی رشتے ہوں یا دیگر قریبی رشتے ہوں، پڑوسی ہوں، غریبی رشتے، ان کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ ابو طفیل روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ کے مقام پر، یہ بھی غزوہ حنین سے واپس پلٹے ہیں، جعرانہ کے مقام پر آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے، میں نے دیکھا۔ فرماتے اذ اقبلت امرأۃ حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے تھے ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، آقا علیہ السلام کے قریب ہوئی اور قریب آ کے بیٹھ گئی، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ فباسط لہا رداءہ، آقا علیہ السلام نے اپنی کملی بچھا دی اس خاتون کے لیے، کملی بچھا دی۔ وجلست علیہ، اور وہ آقا علیہ السلام کی چادر پہ بیٹھ گئی۔ فقلت ما ہی، حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے خاتون؟ فقالوا، تو دیگر صحابہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہی امہ التی ارضعتہ، یہ آپ کی رضائی ماں ہے، یعنی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اندازہ کرنے عمر کیا ہو گئی ہوگی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، آپ کی عمر مبارک اس وقت 61 برس تھی، 61 برس۔ اور ان کی عمر کتنی ہو گئی جنہوں نے دودھ پلایا تھا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، اپنی کملی بچھا دی ان کے نیچے، اتنی عزت و تکریم کی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد میں سیاستہ میں حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک روز تشریف فرما تھے، اس دوران ان کے رضائی والد آئے، حضرت حارث، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، وہ آئے، آقا علیہ السلام نے ان کے لیے اکراماً اپنی چادر بچھا دی۔ فقعد علیہ، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ ثم اقبلت امہ، پھر آپ کی والدہ آ گئی، رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کا گچھا بچھا دیا۔ فجلست علیہ، وہ بھی اس پر بیٹھ گئی۔ ثم اقبل اخوہ من الرضاعہ، پھر آپ کا رضائی بھائی آیا جو ان کا بیٹا تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے دودھ پیا تھا۔ فقام لہ رسول اللہ فاجلسہ بین یدیہ، پھر چادر نہیں بچی تھی، اس کے لیے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنے سامنے بٹھا لیے، پھر ان سے گفتگو کی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میں ایک حدیث میں آتا ہے، ان سے احوال آقا علیہ السلام نے پوچھے۔ یہ پہلے کا واقعہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات تھی، شادی ہو چکی تھی، یہ اب اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، آپ ان کے حال احوال پوچھتے رہے، انہوں نے بتایا بڑی افلاس ہے، حالات اس طرح کے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے 40 بکریاں
اور اونٹ لاد کے غلے کا دیا. ایک ملاقات 40 بکریاں اور غلے کا اونٹ لاد کر دیا. اور محمد بن منقدر ایک جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، خاتون آئی، فلما دخلت علی قال امی امی وعمد الى ردائه فبسطه لها فقعدت علی. ایک خاتون آئی، آقا السلام دیکھتے ہی اٹھے، فرمایا میری ماں، میری امی جان، میری امی جان. پھر اپنی چادر بچھا دی، وہ چادر کے اوپر بیٹھ گئے. یہ تکریم تھی دوسروں کی، رشتوں کی تکریم. اور یہ تو والدہ کی بات ہے، والد کی بات ہے، بھائی کی. آگے سنیے، جب غزوہ حنین ہوا اور آقا اسلام اور صحابہ کرام فتح یاب ہوئے، اور وہ اس غزوہ سے بعد میں جو قبائل تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بھی انہی میں تھا، ان قبائل کے لوگ جنگی قیدی بن گئے. اس قبیلے کے لوگ آقا اسلام کی بارگاہ میں آ گئے. جو حوازن کا وفد، قبیلہ حوازن کا وفد آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مال بھی یعنی جنگ کے نتیجے میں آپ کے لوگ لے آئے ہیں اور ہماری عورتیں بھی قیدی بن گئی ہیں. آقا السلام نے فرمایا چن لو کیا لینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو قیدی عورتیں ہیں فیملیز واپس کر دیں. آقا السلام نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے، امام نسائی نے سنن کتاب الہبہ میں روایت کی. آپ نے فرمایا دیکھو جو تو میرے حصے میں یا قبیلہ بنو ہاشم کے حصے میں آئے ہیں وہ میں نے سارے آزاد کر دیے ہیں، وہ تمہیں دے دیے. جو میرے حصے میں ہیں اور بنو ہاشم کے حصے میں ہیں آزاد. مگر باقی سارے جنگی قیدی مختلف صحابہ جو لشکر میں تھے ان میں تقسیم ہو چکے ہیں، ان پر میں حکم نہیں چلا سکتا، ان کا رائٹ ہے، وہ تقسیم ہو چکے. انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ سکھاتا ہوں. آپ دیکھیے کیا کمال ہے آقا علیہ السلام کی خلق کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی عنایت کا، وسعت ظرفی کا کیا کمال ہے. فرمایا جو بنو ہاشم اور ہمارے حصے میں ہے سب آزاد، جو باقی سب صحابہ کے پاس ہیں ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز ظہر جب ہم پڑھیں گے تو تم نماز ظہر کے بعد کھڑے ہو جانا. نماز ظہر جب میں پڑھاؤں گا کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کے کہنا فقولوا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین فی نسائنا و ابنائنا. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جو بتا رہا ہوں. تم کھڑے ہو کے کہنا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اپنی اولادوں اور اپنی فیملیز کے حوالے سے کہ آزاد کر دیا جائے. تم اس طرح پکارنا، سب کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہماری فیملیز کو آزاد کر دیا جائے. بس اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کو یہ بات سکھائی، پھر نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہماری فیملیز، بچے، بیویاں آزاد ہو جائیں. آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کے سامنے فرمایا میرے اور خاندان عبد المطلب کے حصے میں جتنے قیدی آئے ہیں سب آزاد کر دیے، میں نے آزاد کر دیے. وہ تمہارے ہو گئے، لے جاؤ، مگر باقیوں پر میں حکم نہیں چلاتا. جب آقا علیہ السلام کا جملہ سنا مہاجرین کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جو ہمارے حصے میں ہم بھی آپ کے صدقے آزاد کرتے ہیں. اس کے بعد انصار کھڑے ہو گئے. انصار نے کہا یا رسول اللہ جو ہمارے حصے میں وہ بھی سارے آزاد کر دیں. ان کی ساری فیملیز کو آزاد کر دی. سٹل اب آگے دلچسپ حصہ ہے. سب کچھ ہو گیا. کئی عرب لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تھے. بات کو سمجھ گیا نا؟ انصار وہ تھے جو مدینہ پاک کے ساتھ آئے تھے، مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تھے. یہ تو قربانیاں دینے والے لوگ تھے جنہوں نے عمر بھر قربانیاں دی تھی. انہوں نے تو آقا علیہ السلام کا فرمان سنا اور تو سب آزاد کر دیے قبیلے. اب وہ لوگ رہ گئے. جب فتح مکہ ہوئی یاد رکھ لیں تو 8,000 صحابہ آئے تھے ساتھ، 8,000. اور جب غزوہ حنین میں چلے تو 2,000 لوگ نو مسلم جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی شریک ہو گئے تھے. اب وہ جو قبائل عرب کے رہ گئے جنہوں نے دیکھا دیکھی اسلام بھی قبول کر لیا اور سمجھا کہ اب فتوحات ہی فتوحات ہیں لہذا مال غنیمت ملے گا، وہ ساتھ ہو لیے.
اب وہ عرب قبیلے رہ گئے، وہ بھی مال غنیمت میں فیملیز کو لے چکے تھے۔ آقا علیہ السلام نے خاندان بنو ہاشم کے حصے کے بھی رہا کر دیے، مہاجرین صحابہ نے بھی آزاد کر دیے، انصار صحابہ نے بھی آزاد کر دی۔ اب قبائل عرب کے کچھ لوگ رہ گئے جو تو آئے ہی مال کے لیے تھے، نہ وہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے۔ انہوں نے سوچا ہم کیوں آزاد کریں، تو وہ بیٹھے رہ گئے، انہوں نے آزاد نہیں کیے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے، چاہو تو آزاد نہ کرو، ان کو لے جاؤ، اگر آزاد کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے تو ایک ایک کے بدلے میں اونٹ بھر بھر کے غلے کے تمہیں عنایت کرتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا انہوں نے تو مزدوری کرنی تھی، اب غلے کے بھرے ہوئے اونٹ مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم آزاد کرتے ہیں، وہ آزاد کرتے گئے۔ آقا علیہ السلام بڑے لدے ہوئے اونٹ غلے کے ان کو عطا کرتے گئے، دے کے سب کچھ حوازن قبیلے کے سارے قیدیوں کو آزاد کروایا۔ کیوں؟ یہ قبیلہ وہ تھا جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا۔ اس بچپن کے وقت کی ہوئی بلائی کا بدلہ اس انداز سے آقا علیہ السلام نے عطا کیا۔ اسی میں نے بتایا کہ حضرت شیمہ بھی تھی۔ جب آزاد کر دیے گئے سب قیدی تو حضرت شیمہ نے بعض صحابہ سے کہا میں حضور علیہ السلام کی بہن ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، یہ حضور علیہ السلام کی بہن ہے، یہ کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں رضائی بہن ہوں، ہم نے مل کے دودھ پیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ایک خاتون آئی ہے، یہ کہتی ہے میں حضور علیہ السلام کی بہن ہوں، مل کے دودھ پیا ہے۔ فرمایا شیمہ وہی بچپن میں آقا کو انگلی پکڑ کے کھلایا کرتی تھی، وہی پہاڑوں اور وادیوں میں لے جایا کرتی تھی، وہی سلایا کرتی تھی۔ فرمایا شیمہ آئی ہے، بلا لیا اندر، فرمایا لے آؤ۔ آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فلما رآہا رحب بہا وبسط لہا رداء، اس کے لیے چادر بچھا دی، اسی وقت چادر بچھا دی، استقبال کیا۔ پوچھا شیمہ کیسے آئی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی جنگی قیدیوں میں ہوں۔ فزارفت عینا رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور پھر آنسو گر پڑے، حتی بلت لحیتہ دموعہ، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ کو بچپن کا منظر یاد آ گیا، یہ وہ شیمہ ہے جو بچپن میں مجھے لے جاتی اور پہاڑوں وادیوں میں کھلاتی تھی، جو مجھے رات کو سلاتی تھی، مجھے کھلاتی پلاتی تھی، آج قیدی بن کے آئی ہے۔ وہ منظر یاد کر کے رونے لگ گئے، ریش مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تب کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ قال نعم لرحمتہا، مجھے اس پر رحم آ گیا ہے، میری بہن شیمہ پر، اور جو اس پر بیتا رحم آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں بڑی عزت و تکریم کی زندگی کا بندوبست کر دوں، چاہو تو واپس اپنے قبیلے کی طرف جاؤ، جیسے خوشی ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے کی طرف واپس بھیج دیں۔ فرمایا جائیں اجازت ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، میں اکیلی آزاد ہو کے نہیں جاؤں گی، میرے قبیلے کے 6000 قیدی آپ کے خیموں میں، 6000 قیدی، ان کو بھی آزاد کرو۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا شیمہ کی خاطر اس کے قبیلے کے 6000 سارے قیدی آزاد کر دیے جائیں۔ سارے قیدی 6000 آزاد کر دیے قبیلے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ قام لها قائما وبسط لها رداءه واجلسها عليه ودمعت عيناه ثم قال لها سلی توتا وشفعی تشفعی، اے شیمہ جو تو کہہ بات قبول کی جائے گی، جس کی سفارش کر وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ اس نے کہا 6000 قیدی آزاد کر دیں۔ فرمایا سارے قیدی آزاد ہیں، ان کو لے کے روانہ کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں یہ شفقت، یہ نرمی، یہ حیا، یہ لحاظ، یہ سخاوت، یہ لطف، یہ کرم جو رویوں کو درست کر دیتا، انسان کو انسان بناتا۔ جب انسانیت نہیں ہے تو کوئی مذہب نہیں ہے، دین اور مذہب بعد میں ہے، انسانیت پہلے ہے۔ جس مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ہم انسانیت کو ختم کر دیں، انسانیت کی تکریم ختم ہو جائے، باہمی رشتوں کا لحاظ ختم ہو جائے اور ہمارا حیا بے حیائی میں بدل جائے، تو کون سا دین اور کون سا مذہب اور کون سی دعوت و تبلیغ؟ ہمیں آج میلاد کی رات
اس پیغام کے ذریعے اپنی سیرت و کردار میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا، اور تحریک منہاج القرآن کے وابستہ لوگ زمین کے جس جس کونے میں ہیں، پاکستان یا پاکستان سے باہر، شرق سے غرب تک، یا مسلمان آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جہاں جہاں آباد ہیں، اگر وہ حضور علیہ السلام سے اپنا رشتہ سمجھتے ہیں، امتی ہونے کا تعلق سمجھتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مطابقت کا دعویٰ کرتے ہیں، امتی سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن آقا کی شفاعت کے خواہش مند ہیں، انہیں آقا کی سیرت میں ڈھلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے احوال کو درست کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کلچر دیا عفو درگزر کا، معافی کا، سخاوت کا، حیا کا، لحاظ کا، تکریم کا، محبت کا، لطف و کرم کا، پازیٹیو تھنکنگ کا۔ آقا علیہ السلام نے یہ پورا کا پورا کلچر دیا، اور ایک ادب کا کلچر دیا، تعظیم و تکریم کا کلچر دیا۔ صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، آپ کے فرسٹ سٹوڈنٹس ہیں صحابہ کرام، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور آقا علیہ السلام سے سیکھا، ان کے مزاج میں، طبیعت میں، کلام میں، گفتگو میں ادب ہی ادب آ گیا تھا، وہ ادب کے پیکر بن گئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترمذی کی حدیث۔ انہوں نے اندازہ کریں جواب میں کہا، وقال رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے کیا ادب کا شعور عطا کیا تھا کہ ان کے کلمات بھی ادب سے، تعظیم و تکریم سے لبریز تھے۔ فرمایا بڑے آقا علیہ السلام ہی ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، میری تو پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ اسی طرح دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں اور حاکم میں، حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا، جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان سے پوچھا گیا انت اکبر من نبی، عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے؟ فقال هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، عرض کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑے تو حضور ہی نے، میں جم پہلے گیا سی، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں جم پہلے گیا سی، میری ولادت پہلے ہو گئی، انا ولدت قبلہ، بس بڑے تو آقا علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کے شعور میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کے کلام میں، انداز میں ادب اور تعظیم و تکریم آ گئی تھی۔ ہم اپنے گریبانوں کو جھانکیں، کیا جب آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا، ائمہ کا، اولیاء کا، صالحین کا، اکابر کا، بڑوں کا، کیا اس ادب کے لہجے میں کرتے ہیں، یا سارا لب و لہجہ ہمارا بے ادبی، گستاخی کے ساتھ تباہ ہوا پڑا ہے؟ ایک صحابی ہیں، امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے پوچھا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی حضور علیہ السلام نے منع فرمائی تھی، جن کی قربانی منع ہے، وہ کون کون سے جانور ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا 4 انگلیوں کا اس طرح ہاتھ سے کہ 4 جانور ہیں ایسے 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 جن کی قربانی کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر یہ کہہ کے کلام کرنے سے پہلے بولے وَيَدِي أَكْثَرُ مِنْ يَدِهِ، میں جو اشارہ کر رہا ہوں انگلیوں کا، میرے ہاتھ اور انگلیاں حضور کے ہاتھ جیسی نہیں ہیں، میری انگلیاں، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ اور حضور کی انگلیوں جیسا نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے، میں تو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، ان 4 جانوروں کی قربانی کو منع فرمایا تھا۔ اب اندازہ کریے صحابہ کرام یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ یونیورسٹیز کے گریجویٹ نہیں تھے، نہ یونیورسٹیز تھیں، نہ کسی اسکول اور کالج اور مکتب کے پڑھے ہوئے تھے، یہ تو معاشرہ وہ تھا جو لکھنے پڑھنے والا معاشرہ ہی نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام نے بیٹھ کر ان کو اپنا ادب کرنے کا کوئی سبق تھوڑا پڑھایا تھا کہ میری بات کرو تو اس طرح کیا کرو، میرا تذکرہ کرو تو ایسے کیا کرو، نہیں، یہ تو آقا علیہ السلام کی تربیت و صحبت نے انہیں باادب بنا دیا تھا، پیکر ادب، پیکر تعظیم و تکریم بنا دیا تھا، اور یہی ادب پھر آگے چلتا ہے۔ اپنی انگلیوں کو بھی آقا علیہ السلام کی انگلیوں جیسا نہیں کرا۔ اب یہ چیزیں کوئی لکھائی پڑھائی میں نہیں آئیں، یہ تو ادب ایک ایسا شعور ہے جو محبت اور تعلق اور مطابقت از خود پیدا کر دیتا ہے، محبت سکھا دیتی ہے، مطابقت سکھا دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نہانے کی ان کو حاجت تھی، راستے سے گزرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ تیزی سے گلی مڑ گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے کیونکہ نہانے کی حاجت تھی۔ اس حالت میں گلی کے اس راستے پر نہیں چلے جہاں سے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے۔ ادب کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت اصلع بن شریک ایک صحابی ہیں، وہ کجاوا باندھتے تھے اونٹنی کا جس پر آقا علیہ السلام سواری کرتے بیٹھتے، جب اونٹ چلتا تو کجاوا باندھتے تھے جس پر آپ کی نشست ہوتی، بیٹھتے اور بڑا اچھا باندھتے۔ ایک دن سفر پہ گئے تو جو کجاوا تھا اچھا نہیں تھا باندھا ہوا، بیلنسڈ نہیں تھا، صحیح طریقے سے فکس نہیں تھا۔ بعد میں آقا علیہ السلام ملے جب حضرت اصلع بن شریک کو، تو آقا نے فرمایا اصلع آج کجاوا اس طرح نہیں باندھا ہوا تھا جیسے آپ پہلے باندھتے تھے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا۔ تو فرمایا کس نے باندھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت تھی اور سردیوں کا موسم تھا، پانی بہت ٹھنڈا تھا، سخت بخار تھا، مجھے لگا کہ ابھی میں اس وقت ٹھنڈے پانی سے نہایا تو مر جاؤں گا، میں نے اس کو گرم کرنا تھا، دیر لگنی تھی، پھر آپ کے قافلے میں شریک ہونا تھا، میں نے فلاں صحابی کو کہہ دیا کہ آپ باندھ دیں تو کسی اور نے باندھا تھا۔ یعنی غسل کی حاجت ہے، اس کیفیت میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا اور جس کجاوے پر بیٹھنا ہے اس کو نہیں باندھا، حالانکہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے نہیں ہیں، اس کو ٹچ نہیں کیا۔ یہ ادب کون سکھاتا ہے؟ یہ ادب کا کلچر دیا آقا علیہ السلام نے، ادب کا کلچر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق کی فتوحات ہوئی تو مال غنیمت آیا بہت سارا، مسجد نبی میں آپ نے رکھ دیا سیدنا فاروق اعظم نے تقسیم کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے امام حسن کو بلایا، سیدنا حسن بن ابی طالب کو، ان کو 1000 درہم مال غنیمت سے دیا۔ پھر بلایا حسین آ جائیں، سیدنا امام حسین، ان کو بھی 1000 درہم دیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، ان کو 500 درہم دیے، 1000 حسنین کریمین۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے۔ بیٹے نے پوچھا کہ حسن حسین ابھی بچے ہیں ابا جان اور یہ گلیوں میں کھیلتے ہیں، میں نے تو جنگ میں حصہ لیا ہے، مجھے 500 درہم دے رہے ہیں اور بچے ہوتے ہوئے جو جنگ میں بھی نہیں جا سکتے، ابھی ان کو 1000 درہم دیے ہیں، بچے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہاں عبداللہ بن عمر صحیح بات ہے، جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کی نانی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی نانی لے کے آؤ، ان کے چچا جیسے چچا لے کے آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کے آؤ، ان کی پھوپھو جیسی پھوپھی لے کے آؤ۔ خدا کی قسم ساری زندگی کوشش کرو تو ایک رشتہ ان جیسا نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ ان کا والد علی المرتضیٰ ہے، والدہ فاطمۃ الزہرا ہے، نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، ان کے خالو ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، خالہ رقیہ ام کلثوم ہیں۔ اور یہ جب سارا کچھ سنا تو انہوں نے کہا، سیدنا علی شیر خدا نے جب یہ سنا یہ ساری گفتگو، فرمایا حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہ ادب رشتوں کا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس ہٹے ہیں، گلی میں آگے امام حسین بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے تھے، امام حسین بیٹھے ہیں، ان کے پاؤں پر گرد لگی ہوئی ہے، اپنی چادر سر پہ جو اوڑھتے ہیں، سر پہ یا چادر اتار کے ان کے پاؤں کی گرد صاف کرنے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر سب لوگ جانتے تو سب کچھ یہی کرتے، آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے، قدم زمین پہ رکھنے ہی نہ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اونٹ پر سوار ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی رکاب پکڑ لی، جس پہ پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں اونٹ پر یا گھوڑے پر، رکاب پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا اے ابن ام رسول اللہ ایسا نہ کرو، میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ رہے ہو۔ انہوں نے کہا فقال ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، ہمیں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بڑوں کی اس طرح تکریم کیا کرو۔ حضرت زید بڑے، انہوں نے آپ کے ہاتھ چوم لیے،
فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حضور کی اہل بیت سے اس طرح ادب کیا کر، بڑے چھوٹے کے ساتھ کرتے، چھوٹے بڑے کے ساتھ کرتے۔ یہاں تک سوچنے کی بات ہے، آپ لندن میں بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہے، حکم ہے کہ اگر آپ رفع حاجت کے لیے جائیں تو قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے اور پشت بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ کعبۃ اللہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے، مگر جس سمت میں کعبہ ہے اس سمت کا بھی ادب سکھایا گیا، نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پشت کر سکتے ہیں۔ یعنی جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے اور آپ کے دین نے بنیادی طور پہ جو کلچر عطا کیا ہے، اس کلچر میں ادب ہے، اس کلچر میں حیا ہے، اس کلچر میں سخاوت ہے، اس کلچر میں عفو و درگزر ہے، اس کلچر میں لطف و کرم ہے، اس کلچر میں پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ اب آج دیکھیں ہم بڑوں کا جب ذکر کرتے ہیں، بڑوں کا آج دوسرے مخالف کتنی غلیظ زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں خاص طور پہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کا بھی پتہ نہیں کیا حال ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، اس سوسائٹی سے حیا ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ختم کرنے والے کون ہیں؟ نام نہاد کوبارہ، جو بڑے ہیں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ گالیاں دیں گے تو چھوٹے بوٹیاں نوچ لیں گے۔ علماء جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے بگالیں گے تو چھوٹا تو اس کو دجال اور کافر سے کم نہیں کہے گا۔ تو آپ ایک ایسے دین کی پرچار کر رہے ہیں جو سراسر ادب تھا، سراسر سخاوت تھی، سراسر تعظیم و تکریم تھی، ویلیوز تھی، مگر جو زبان، جو لب و لہجہ، جو طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے اس میں دور دور تک دین کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس سے نسلوں کی تباہی ہو رہی ہے، دین کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ آج یہ میسج لے کے جائیں کہ ہم اصل اس دین کی طرف پلٹ آئیں، ان رویوں کی طرف پلٹ آئیں، اس اخلاق کی طرف پلٹ آئیں، اس برتاؤ کی طرف پلٹ آئیں جو آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے امت کو عطا کی ہے، تاکہ ہماری زبان میں پاکیزگی ہو، ہماری سوچوں میں پاکیزگی ہو، رویوں میں، برتاؤ میں، عمل میں، اخلاق میں، افعال میں، معاملات میں طہارت ہو، لوگ ہمارے اخلاق اور عمل کو دیکھ کر دین کو سمجھیں، ہماری زبان بری زبان سن کر دین سے ہٹ کے گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی میں رکھے اور دین کا صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔